الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے ایک بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے، وہ یہ کہ جس طریقے کے اس وقت حالات ہمارے سامنے ہیں اور جس طریقے کے معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ مدد کرو اپنے بھائی کی، چاہے وہ ظالم ہو یا وہ مظلوم ہو، یعنی کہ اگر مظلوم ہو تو اس کی مدد کرو، اس کو مظلومیت سے نکالو، اور ظالم ہو تو اس کی مدد ایسے کرو کہ اگر وہ ظلم کرتا ہے تو اس کو ظلم سے روکو۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، یہ وہ روایت ہے۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی کہ آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم کا ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اور اگر وہ عالم اکابر علماء میں شمار ہوتا ہو اور ایسا زبردست مرتبہ اور ایسا زبردست مقام کہ جس کو الفاظ میں بیان کرنا ہم جیسے لوگوں کے لیے قاصر ہو، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی شان میں اگر گستاخی ہو یا اللہ نہ کرے اس کے تعلق سے کوئی بد زبانی کی جائے یا ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہوں، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں اپنے ملک کے دستور اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ان غلط باتوں کو جواب دینا چاہیے اور اس غلط کو غلط کہنا چاہیے۔ اس بات کی بڑی اہم ضرورت ہے، بڑی شد و مت کے ساتھ، کہ اس پر غور و فکر کیا جائے، تھوڑا سا سوچا جائے۔ جیسے کہ ہم سب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقام اور مرتبہ یہ کہ آج ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جتنے مسلمان ہمیں نظر آ رہے ہیں اس میں 80-90% مسلمان وہ ہیں جو ان کی اولاد ہیں جن لوگوں نے اس ملک کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، یا ان کی دعوت کی برکت سے ایمان سے، اسلام سے متاثر ہوئے اور اس مذہب کو انہوں نے اختیار کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سفر میں حضرت والا ایک سفر میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے توبہ کرنے کی وجہ بنے، کتنے ہی لوگوں نے کفر سے توبہ کی اور کتنے ہی لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی۔ بعض کتابوں کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ 7 لاکھ کے قریب لوگوں نے کلمہ پڑھا، یعنی کہ کفر کی اور شرک کی زندگی چھوڑ کر ایمان میں داخل ہو گئے، اور 70 لاکھ کے قریب مسلمان، ایسے مسلمان جو 70 لاکھ کے قریب کی تعداد بتائی جاتی ہے، ایسے مسلمان جو بے دینی کی زندگی گزارتے تھے، بے نمازی تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، دین پر عمل نہیں کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، نشوں کے عادی تھے، یعنی کہ گناہ گاری کی زندگی گزارتے تھے۔ ان حضرت کی کوششوں کی برکت سے اتنے بڑے لوگوں نے، اتنے زیادہ لوگوں نے، اتنی بڑی تعداد میں عوام نے کلمہ پڑھا اور کلمے پر عمل کیا۔ علماء نے لکھا کہ جب اس سفر سے حضرت واپس آئے تو اپنی والدہ کے پاس تشریف لے گئے اور بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ والدہ سے ملاقات کی، ماں کا ہاتھ چوما اور بڑے جوش سے اور جذبے سے والدہ کو بتایا کہ امی جان آج تو کمال ہو گیا، اس سفر میں تو اللہ کی بڑی مدد میرے ساتھ تھی۔ وہ یہ کہ جب بھی میں کسی بھی طرف جاتا تھا، کسی بھی طرف رخ کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے آتی تھی کہ لوگ جماعت کے اندر میرے ہاتھ پر جو ہے کلمہ پڑھتے تھے اور دین اسلام قبول کرتے تھے۔ تو جانتے ہیں کہ ان کا یہ مقام اور مرتبہ کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا؟ تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ دراصل بیٹا، یہ جو تم کارگزاری بتا رہے ہو اپنے سفر کے بارے میں، تم مجھے سنا رہے ہو، یہ مرتبہ اور یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے دیا ہے۔ اتنے لوگ جو تم بتا رہے ہو کہ اتنی تعداد میں لوگوں نے تمہارے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور اتنی تعداد نے تمہاری وجہ سے بے گناہوں کی زندگی سے توبہ کی، تو دراصل بیٹا یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے۔ تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
اماں میں جانتا ہوں کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، بلکہ اس بات پر میں قسم تک کھا سکتا ہوں کہ میری ماں جھوٹی نہیں ہے، لہٰذا مجھے یہ تو یقین ہے جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بالکل سچ ہے کہ واقعی یہ چیز جو میری آنکھوں سے نظر آ رہی ہے کہ یہ میری محنت ہے۔ بظاہر تو میں سفر میں گیا، میں نے گھر چھوڑا، میں لوگوں کے پاس گیا، میں نے ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ دیے، نظر تو یہ آ رہا ہے، مشاہدات تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جو آپ کہہ رہی ہیں سچ وہ ہے کہ وہ بات جو مجھے نظر نہیں آ رہی، آپ مجھے وہ سمجھائیں کہ کس طریقے سے یہ آپ کی محنت ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ بیٹا جس وقت میں آپ کو دودھ پلاتی تھی اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ ان دودھ کے قطروں کے ساتھ ولایت میرے اس بچے کے دل میں اتار دیجیے۔ اللہ پاک نے یہ دعا قبول کر لی اور وہ وقت کے ولی بنے، ایسے ولی بنے کہ آج اتنے سالوں کے بعد بھی ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو جانتے ہیں، اور ان کی شان میں گستاخی ہم لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ یہ تکلیف صرف ہمارے جسموں کو نہیں بلکہ ہمارے روحوں کو پہنچی ہے، ہمارے دلوں کو پہنچی ہے۔ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس پر لیگل ایکشن لیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے، جو بات صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے، کسی بھی قسم کی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ ہر انسان جو بھی اس قسم کا ڈٹائی اختیار کرتا ہوگا، جس کا مزاج ایسا ہوگا، وہ سوچے گا اچھا یہ اتنی سیدھی اور سادی قوم ہے، ان کے بڑوں کو جو مرضی کہہ لو، یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں، یہ تو کچھ کہتے ہی نہیں۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، یہ بھی اس کا جو ہے ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نہ کرے بات کا غلط مطلب نہ نکالیں، ہر وہ کام جو غیر قانونی ہو اس کو اختیار کرنا غلط ہے۔ کبھی بھی ہمارے بڑوں کی جانب سے اس قسم کی باتیں نہیں آتی ہیں، غلط بات کہی گئی ہے، بکواس کی گئی ہے، شان میں گستاخی ہوئی ہے، بے شک ہمیں غصہ ہونا چاہیے، بے شک غصہ ہونے کا موقع بھی ہے، لیکن اس غصے کو نکالنے کا صحیح موقع اور صحیح طریقہ کیا ہے اس کو اپنے آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے دستور کو، اپنے قانون کو ہرگز ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں، فوراً اپنے علماء سے رجوع کریں، اپنے اکابر کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ اپنے قانون کو، اپنے ملک کے دستور کو سامنے رکھ کر جو اس کا طریقہ ہو سکتا ہے اس کو اس طریقے سے، تو جس کا جو دل چاہے گا کہتا پھرے گا، جس کے جو منہ میں آئے گا کہہ دے گا، اور پھر بعد میں وہ کہے گا جی مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ تو ایک مذاق بن جائے گا نا۔ جس کا جو دل چاہے گا وہ کہتا ہوا گزر جائے گا۔ ہمیں یہ چاہیے، دیکھیں میں نے اپنے اکابر سے، اپنے استادوں سے سنا ہے کہ عالم کبھی نہیں مرتا۔ مرنے کا یہ مطلب یہ نہیں کہ اس کو موت نہیں آتی، موت آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ عالم دین، علماء حق، وہ ہمیشہ ہماری کتابوں میں، ہماری باتوں میں، ہمارے تذکروں میں، ہمارے واقعات میں زندہ رہتے ہیں۔ ان کی باتیں ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، سناتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تو وہ بزرگ ہیں کہ جن کو ہماری بچپن کے اندر ہمارے ماں باپوں سے ان کے واقعات اور ان کے کارنامے سن کے ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں، ہمارا قلبی تعلق ہے، اور علماء اس امت کے روحانی باپ ہوتے ہیں، تو کوئی اگر کسی کے باپ کو کچھ کہہ دے گا تو کیسے اس چیز کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں نہ لینے دیا جائے، اور نہ اس قسم کی بات ہم کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہر لیگل کام کیا جائے، اور جس شخص کی غلطی ہے اور ثابت ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ تو کھلی بات ہے کہ اس نے کیا کہا اور کیوں کہا اور کس مقصد سے کہا، یہ سب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں مسلمان قوم کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابر علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ فوراً اس پر ایکشن لیں، کارروائی کریں، اور مسلمانوں کے جو جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے ان کے جذبات کو تسکین پہنچانے کا سامان کریں، اور ہمارے اکابر علماء کرام جو زندہ بھی ہیں وہ بھی، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ بھی، ان سب کی ناموس، اس کا تحفظ، اس کی ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط باتوں سے بچنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔